کیسے کرے گا بھائی؟ تو بھائی عیسائی سے کہنا کہ بھائی تم ان سے بات کرو، ہم سے نہیں، ہمارے لیے تو موجود ہیں اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ موجود ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ میں نے اس لیے بیچ میں لے آیا کہ بھول جاتا اور اس کے بعد موقع نہیں ملتا. مجھے یاد ہے کہ ابھی بچے نے پرچہ دیا تھا مجھے. وہ بچہ یہ نہ سمجھے کہ سوال گھول کر کے سوال منطقی ہوگا، معقول ہوگا تو آپ کو جواب ملے گا، اور یہ جواب ضروری تھا. یہ آیت والا جواب تھا کہ آپ بھی آیت کے بدلے آیت ہی سے جواب دے دیجئے، اس کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. چلیے صاحب بات آگے بڑھی. تو امامت کا اقرار کرنے والی سب سے پہلی خاتون کون؟ خدیجہ. سب سے پہلے رسول کا وصی ماننے والی کون؟ خدیجہ. رسول کا نائب ماننے والی کون؟ خدیجہ. رسول کا وزیر ماننے والی کون؟ خدیجہ. جب دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان کیا اور کسی نے نہیں مانا، علی اعلان کرتے رہے، کہا یہی علی میرا وزیر ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے، تم سب کو چاہیے کہ اس کی اطاعت کرو. تو جناب خدیجہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ نہیں کہ رسول کا جانشین ہے، اگر کوئی واجب الاطاعت ہے تو وہ صرف اور صرف علی ہے، صرف اور صرف علی. اور رسول نے اعلان لے بھی لیا، اطاعت کا اقرار لے بھی لیا کہ یہ امام ہے آپ کا، یہ امام ہے. اب آ جائیے پھر دولت کی طرف چلتے ہیں کہ دولت خرچ کیسے ہو گئی؟ بھائی ایسے خرچ ہو گئی دولت، لوگوں کے قرضے اتارنے، مومین کے قرضے اتارنے، سود در سود. وہ جو رکھتے تھے اپنا اٹھا کے کہ اب اتنے لاکھ ہو گیا، اب اتنے لاکھ ہو گیا، لہذا کام کرتے رہو، کھانے کو ملے گا بس، ورنہ زنجیریں ڈال کے سڑا دیا جائے گا نجی جیلوں میں. یہ تشدد کسی کو نظر نہیں آتا. اور نجی جیلیں کیا، مدرسوں میں بھی زنجیریں ڈال کے ڈال دیا جاتا ہے. تو جب سے ہی وحشی بنا دیا جاتا ہے انہیں، وہ معاشرے سے انتقام لینے کے لیے یہ خود کچھ بمبار بن کے نکل آتے ہیں جن کی نظروں میں انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. یہ کمپلیکس کا شکار ہے، احساس کمتری کا، کہ لوگوں کو سڑکوں پہ چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، خود زنجیروں میں جکڑے غاروں میں پڑے رہتے ہیں، وہاں ان کو پالا جاتا ہے، لہٰذا ان کے لیے کسی کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ وحشی، اب کہا جا رہا ہے کہ یہ وحشی ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ یہ حیوان ہیں. تو جب آج کے زمانے میں ایسے ہیں، تو میں موضوع سے نہیں ہٹا، پہلے میں اپنے موضوع پر ہی ہوں. 21ویں صدی میں داخل ہو گئی دنیا، سیٹلائٹ کا دور ہے. آپ موبائل بند رکھیے، کھلا رکھیے، انہیں سب پتہ ہے کہاں ہیں آپ. بند رکھیے موبائل، فرق تھوڑی پڑتا، انہیں سب معلوم ہے آپ کہاں ہیں. آپ جاتے ہوئے کہہ دیجئے لاہور اور کہہ دیں ملتان، انہیں سب پتہ ہے کہ کس پوائنٹ پہ پہنچے آپ. پوری دنیا میں وہ جو دجالی سسٹم چھا گیا نا، اس میں کوئی، میری آواز بھی اس وقت ڈائریکٹ جا رہی ہے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا زبردست جاسوسی کے سسٹم میں آپ پھنسے ہوئے، بینکنگ کے ذریعے، انویسٹمنٹ ایجنسیوں کے ذریعے، لائف انشورنس کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، تمام سسٹموں کے ذریعے. یہ نہ سمجھے گا کہ بچ گیا، سب ان کی نظروں میں. اب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر برین ویسی چاہیے ہے نا، دماغ ویسی چاہیے ہے نا. تو اس دور میں جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب اس دور میں ایسے وحشی حیوان، درندے، نہ بوڑھوں کا خیال، نہ عورتوں کا، نہ مردوں کا، نہ بچوں کا، نہ پولیس کا، نہ فوج کا. چلیے بات آ گئی تو میرا بھی تو فریضہ بنتا ہے کہ ان کا شکریہ ادا کر دوں، جیسے خلیفہ صاحب نے کیا کہ بھئی بہت زحمت ہو رہی ہے آپ کو، آپ انتظامات کر رہے ہیں، یہاں سے وہاں تک پولیس لگی ہے، اور یقیناً کوئی مومن ہم جیسا بدتمیزی بھی کر دیتا ہوگا تو معاف کر دیجئے. ہم ان سب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن یقین مانیے کہ ہماری یہ خواہش نہیں ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ اتنی فوج، پولیس اور رینجرز کے سائے میں عزاداری ہو. اب تو کوئی جلسہ بھی نہیں ہو سکتا، میلاد بھی نہیں ہو سکتا جب تک سیکورٹی نہ ہو. لیکن ذرا آپ ہی سوچیے، کیا یہ ہماری وجہ سے؟ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ امن و امان کے سائے میں سب کچھ ہو تاکہ ہم لوگوں کو اہل بیت کا پیغام سنا سکیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ محبت کا پیغام بانٹیں. تو پھر بھی ہماری وجہ سے زحمت ہے تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں
کیونکہ آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں، آپ کی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی ہماری ہے۔ آپ تو پہلے کھڑے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہوئے، سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو بھی میری یہی نصیحت ہے، یاد رکھیے گا کہ کوئی بدتمیزی نہیں، غیر اخلاقی۔ ہاں دین پر بات آ جائے گی پھر ہم سے بڑا بدتمیز کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں بدتمیزی بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نہیں، انتظامات کے سلسلے میں بھرپور طریقے سے تعاون، انتظامات کے سلسلے میں تو ہم شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں ساری انتظامیہ کا، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، پولیس ہو، ان کے افسران ہو، بلکہ ان کے معمولی سپاہی زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جو سپاہی یہاں کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہیں اس وقت، سمجھ گئے نا آپ؟ لہٰذا ان کے باقی ہونے والی بات جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈرا مت کرے، خوف زدہ نہ ہوا کرے۔ اب جیسے خصوصاً ہزاروں کے جب اجتماعات ہوتے ہیں، زیادہ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب بھگدڑ ہوتی ہے۔ حوصلے جوان ہونے چاہیے، اعصاب مضبوط، پہاڑ ہل جائے تم نہ ہلو، یہ مولا کی وصیت ہے۔ جنگ جمل میں جناب محمد حنفیہ اپنے بیٹے کو پرچم دیتے وقت کہا تھا، ادھر کی ادھر ہو جائے دنیا تم مت ہلنا، اپنے جگہ پہ ڈٹ جاؤ، دانتوں پہ دانت جما دو تاکہ خوف قریب سے نہ گزرے تمہارے۔ تو یہ ہر مومن کے لیے وصیت ہے مولا کی، خالی نعرے لگانے والا مومن نہیں چاہیے، ایسا چاہیے دلیر بھی ہو، بہادر بھی ہو، شجاع بھی ہو، مصیبتوں کا سامنا کرنے والا بھی ہو، ہے نا؟ جیسے ہمارے پارا چنار کے مومنین کیسے ہیں، دانت کھٹے کیے کہ نہیں کیے، نہیں ظالمان کی کیسے بھاگے، بڑے بہادر بنتے تھے، سر پہ پیر رکھ کے بھاگے، اپنا سامان بھی چھوڑ کے بھاگے، اپنا اسلحہ بھی چھوڑ کے بھاگے۔ کیوں؟ فرار سے نہیں، کرار کے ماننے والوں سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ وہ دن آ رہا ہے، نزدیک ہے، اطمینان رکھیں آپ، ہم رہیں نہ رہیں، شیعہ قوم کی عزت اور وقار بحال ہونے والا ہے، اطمینان رکھیں۔ یہ تو امتحانات کی چکی ہے جس میں ہم پستے ہیں، اسی لیے تو یہ کارنامے مجاہدوں کے پڑھ رہا ہوں کہ جب آج کے دور میں یہ وحشی 21ویں صدی میں ہیں تو ذرا تصور تو کیجئے آپ کہ اس زمانے کے وحشی درندے کیسے ہوں گے جن میں اہل بیت نے محبت کا پیغام پھیلایا، وہ کیسے درندے تھے۔ جب آج 21ویں صدی میں ان کو دیکھ لیجئے، اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی ایسے کون انسان کرے گا کہ لاش کو پامال کر دے، ٹکڑے کر دے، ہاتھ کاٹ دے، پیر کاٹ دے، نیزوں پہ جناب وہ سروں کو بلند کر دے۔ نہیں یقین آتا تھا، اب دیکھ لیا، دیکھ لیا جو کچھ ہو رہا ہے صوبہ سرحد میں، دیکھا آپ نے کہ کس طرح۔ تو ان کو دیکھ کر اندازہ لگا لو کہ یہ 21ویں صدی کے انسان نما جانور ایسے ہیں۔ تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ میڈیا، نہ اخبار، نہ کچھ، تو ان وحشی درندوں میں جناب خدیجہ کا کردار، ان وحشی درندوں میں علی کا کردار، ان وحشی درندوں میں خدیجہ کی قربانیاں۔ ورقہ ابن نوفل نے ایک بار مذاقی مذاق میں ایک بات کہہ دی کہ خدیجہ برابر کی ٹکر نہیں ہے، میری بہن آپ کی برابر کی ٹکر نہیں ہے۔ چچا زاد بھائی بہن تھے نا، اور مشورہ بھی کہا کیوں ٹکر نہیں ہے برابر کی، یعنی ہمسری نہیں ہے آپ کی محمد کی، ہمسری نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ان کے پاس مال کہاں ہے، ان کے پاس دولت کہاں ہے، آپ کے پاس اتنی دولت، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو اب ایک شعر پڑھا جناب خدیجہ نے، ان کان المال قلیلا ولیکن مالی کثیرا، اگرچہ اس کے پاس مال نہیں ہے، بہت کم ہے، مگر میرے پاس تو بہت مال ہے نا، یعنی مجھے تو مال کی ضرورت نہیں نا، تو مال دیکھ کے شادی کیوں کرتی، میرے پاس جو اتنا ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا وَلَكِنْ مَالِي كَثِيرٌ، میرا مال بہت زیادہ ہے، اور مال کیا چیز ہے، فَالْمَالُ إِلَّا مِثْلَ قَلْبِ الْأَظْفَارِ، اور مال کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، مال تو ایسی چیز ہے جیسے انگلی سے ناخن کاٹ کے پھینک دو۔
اب دیکھیے اس زمانے میں ابھی مولا کائنات کے نہج البلاغہ کے خطبات سامنے نہیں آئے. کتنی بڑی حکمت بیان کریں کہ مال کی پرواہ نہ کرنا، اس کی اہمیت ناخن سے زیادہ نہیں ہے. فالمال الا مثل قلم الاظفار، مال تو سوائے یہ ناخن جس کو الگ کر کے پھینک دیا جاتا ہے اس کے سوا کوئی اہمیت نہیں مال کی. یعنی بتا رہی ہے کہ مال اس عزت کی ہے، اس منصب کی ہے جو اللہ نے مجھے زوج رسول بنا کر دے دیا. رائے خشنود رئیسات العرب ملکات العرب مادر بطول حرم رسول جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بلند الصلوات. جی تو یہ ہے جناب خدیجہ کا جذبہ. یہاں مال کم ہو جائے تو شوہروں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ہم نے جب شادی کی تھی مال بہت تھا، غربت کی شرط پہ نہیں کی تھی، معذرت کے ساتھ. اور کہیں لڑکے یہ کرتے ہیں کہ دولت مند مل جائے تو دولت ہی ملے گی. بھائی دولت مند اور بیوی دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. بیوی دکھ درد کی ساتھی ہوتی ہے، بیوی رنج و خوشی جیسی بھی حالت ہو اس میں ساتھ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بیوی. اور دولت کی بنیاد پہ جب رشتے کیے جائیں تو دولت ہی بیچ میں رہتی ہے، وہی فساد بھی کرواتی ہے، وہی علیحدگی بھی کرواتی ہے، وہی تڑوا بھی دیتی ہے. اور پتہ چل جاتا ہے کہ کیا اندر کیا تھا، اصل کیا تھا، اصل معاملہ تھا کیا. اصل معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، بیان کچھ اور کر دیا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ خدیجہ بیان کر رہی ہے کہ تمہیں کیا معلوم عزت کاہے میں ہے. مال آج ہے کل نہیں رہے گا. مال کی کیا بات ہے، مال آج ہے کل نہیں رہے گا. تو بس جناب آسیہ ہوں، جناب ہاجرہ ہوں، جناب موسیٰ کی بہن ہوں، جناب موسیٰ کی ماں ہوں، جناب سارہ ہوں، یہ جتنی بھی خواتین کسی کے پاس مال نہیں ہے سوائے آسیہ زن فرعون کے اور جناب خدیجہ کے. لیکن جناب آسیہ کی مناجات موجود ہے. مناجات یہ تو اللہ کا حکم تھا نا کہ فرعون کے ساتھ رہیں. کیوں اتنی بڑی قربانی دے رہی ہیں جناب آسیہ؟ اپنے نفس کی قربانی دے رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک رسول کو پالنا، ایک رسول کو بچانا ہے. یہ اپنی مومنات، اپنی ماؤں بہنوں کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ خواتین کا کردار کیا ہے. ارے رسول کو ماننا اور ہے، رسول کو بچانا اور ہے. تو رسالت کو بچانے والے صرف مرد نہیں ہوتے تھے، رسالت کو بچانے والی خواتین بھی ہوتی تھی. تو کون ہے جناب آسیہ زن فرعون؟ اس لیے گوارا کیا فرعون کے ساتھ رہنا کہ ایک رسول کو بچانا ہے، ایک رسول کو بچانا. یہ اللہ نے منصب دیا کہ نہیں دیا؟ جناب آسیہ نے بچایا. لیکن مناجات کیا ہے؟ مناجات یہ ہے پروردگار مجھے جلد از جلد اس کافر سے نجات دے دے. پروردگار جب مصیبتیں، جب تشدد ہو رہا تھا، جب شہادت کے نزدیک پہنچی، مناجات پروردگار میں راضی ہوں، میں اس ظالم کے ساتھ رہنے پہ راضی نہیں، اس ظلم پہ راضی. بس پروردگار جنت میں مجھے بہترین مقام دے دینا، جنت میں مجھے اچھا مقام دے دینا. بس اتنا سا کہا تھا آسیہ نے. کیا مانگا تھا؟ صرف اتنی سی بات جو میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگتے ہیں، سبھی مومن، کہ پروردگار اچھا مقام دے. تو جناب تین عورتوں میں سے ایک قرار دے دیا جناب آسیہ کو. کائنات کی چار بہترین، جھوٹا مکان نہیں. جناب آسیہ نے اپنی حیثیت دیکھ کر مانگا. انہیں کیا معلوم کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ہے کیا؟ انہیں کیا معلوم؟ تو کہا آسیہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ایک آپ ہے. کیوں؟ آپ نے رسول کا دفاع کیا ہے، آپ نے رسول کو بچایا ہے، آپ نے رسول کو پناہ دی ہے. تو لاؤ اس آیت کا جواب جو قرآن میں کہہ رہا ہے پروردگار الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور جب ہم نے آپ کو اسرت میں پایا یعنی غربت میں پایا، یعنی مال نہیں تھا، اسرت یعنی غربت، وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور جب ہم نے آپ کو اسرت میں پایا، غربت میں پایا، فَأَغْنَىٰ، تو کیا ہم نے آپ کو مال دے کر غنی نہیں کر دیا؟ تو بس یہ خدیجہ کا مال خدیجہ کا نہیں، پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مال ہے۔ یہ ہے خدیجہ کا مقام، اور یہ ہے خدیجہ کے درہم و دینار کا مقام کہ یہ اتنا پاک مال ہے کہ اللہ نے اس کو مخصوص کیا رسول کے دفاع کے لیے۔ ہے کوئی خاتون یا اور کوئی ہے جس نے مال دیا ہو؟ لے آئیں گے آپ تاریخ سے نکال کے فلانے نے دیا فلانے نے دیا، نہیں، اس مرحلے میں جب رسول کو ضرورت تھی کس نے دیا؟ ارے جب رسول کو ضرورت تھی تو اونٹ بھی مہنگے بیچے۔ نہیں پہنچیں گے جو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو بتا دیں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ بس یہ میری تقریر کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جہاں میں اس لطیفے سے کام لیتا ہوں، جس کو تقریر نہیں آتی تھی، پڑھانا نہیں آتا تھا، وہ آ کے ممبر پہ بٹھا دیا، اس نے کہا آپ تو جانتے میں کیا پڑھنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، تو کیا پڑھو تھے؟ جاہل ہو گیا ہم۔ دوسرے دن آئے تو ان کا بے ہاں جانتے ہیں، تو کہا جب سب جانتے تو میں کیا پڑھوں؟ اب آدھوں نے کہا تیسرے دن کچھ نے کہا جانتے ہیں، اس نے آپ کا سنا ہوا ہے، میں تو اپنی بات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سمجھانے کے لیے۔ اچھا بھائی، آدھے نے کہا ہاں، آدھے نے کہا جو جانتے ہو ان کو بتا دو۔ تو یہ میرا نقطہ بھی وہی ہے کہ اکثر نہیں سمجھے ہوں گے کہ جب اللہ کے رسول پہ مال خرچ کرنے کی باری آئی تو خدیجہ نے مال خرچ کیا۔ بعد کو نہ دیکھو، مکے کے زمانے میں دیکھو کہ موقع غنیمت جانا اور اونٹ مہنگے بیچے کہ اب تو ضرورت ہے، ہمارا مال ہے، اللہ نے کہا جتنے کا بیچو۔ تو بات ادھر کی ہے، جن کو پتا ہے، نہ پتا ہونے والوں کو بتا دینا کہ کس نے کب کہاں اونٹ کس رات کو مہنگے بیچے تھے سفر کرنے کے لیے رسول کو۔ تو عزیزو بات وہاں کی ہو رہی ہے، اس کے بعد جو چاہو بنا دو، پہلے مرحلے میں کس نے مدد کی؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو اسرت میں پایا، غربت میں پایا، مال نہ تھا آپ کے پاس، فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو مال سے غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا، اتنی دولت آپ کو دے دی کہ آپ بے نیاز ہو گئے۔ تو یہ دولت کون سی ہے؟ یہ دولت فاطمہ کی ماں خدیجہ کی ہے، کسی اور کی دولت نہیں۔ لیکن ان کا ذکر کرتے ہوئے زبانیں لڑکھڑانے لگتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ بھائی آخر کیوں؟ بھائی سب کے کارنامے بیان کرتے ہو، ادھر بھی بیان کر دو۔ دو وجوہات، ایک وجہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، دوسری ابھی بتا رہا ہوں۔ ایک وجہ تو سیدھی سی بات ہے کہ ابو طالب علی کے بابا اور جناب خدیجہ فاطمہ کی ماں، اور ایسے عجیب جاہل لوگ ہیں کہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں تو ہے ہی نہیں، آپ اپنی کتابوں سے جو پڑھ دیں۔ جناب فاطمہ پر جتنی کتابیں ہمارے دوسرے برادران نے لکھی ہیں، ہم نے تو اتنی لکھی بھی نہیں ہے، لیکن آپ پڑھیں نہیں تو ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ ہم پر الزام کیوں دیتے ہیں؟ یہ الگ بات کہ آپ پڑھتے نہیں۔ اچھا پڑھتے نہیں، ہم اپنی مجلسوں میں آپ کو بتا تو دیتے ہیں، ماں تو بتائے کچھ نہیں جاتا، ماں تو کچھ اور ہی بتایا جاتا ہے، مار دو، کاٹ دو، شہید ہو جاؤ، شہید کر دو، شہید ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ پتہ نہیں 4 حوریں لینے آئیں گی کہ 5 حوریں لینے آئیں گی، یہی سارے چکر ہیں لگے ہوئے، اسی میں بیچارہ مرا جا رہا ہے کہ چلو بھائی وہیں چلا جاؤ، کوئی تو پکڑ لیں گے۔ یہ اور بات کہ جب زخمیوں کے اٹھتا ہے تو نرس کو دیکھ کے وہ بھاگ جاتی ہے بیچاری، ڈاکٹر پوچھا کیا ہوا، کہہ رہے ہو تو کہہ رہے حور آ گئی بھائی، شہید ہونے سے بچ گیا، زخمی ہوا، آنکھ کھلی، نرس تو بھاگ گئی وہاں سے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ڈاکٹر، بھاگ کیوں نہیں؟ کہا مجھے حور سمجھ رہا ہے بھائی، کہ مولوی صاحب نے کہا تھا ہمارے کی تو حوریں آئیں گی۔
تو وزیدو یہ جہاں یہ سمجھایا جاتا ہو تو وہاں جاہل ہی پیدا ہوں گے، وہاں حیوان پیدا ہوں گے، وہاں درندے پیدا ہوں گے، وہاں انسانیت کے قاتل پیدا ہوں گے، وہاں اسی طرح خون کی ندیاں بہانے والے پیدا ہوں گے۔ کل آپ نے دیکھا آپ کے شہر میں کتنی بے دردی سے خون بہایا گیا کہ ہاسپٹل سے بیچارے زخمی تک، کیونکہ اسپتال اس قابل نہیں رہا کہ وہاں علاج ہو، ان کو جانا پڑا، عورتیں مر گئی، معصوم بچہ بیچارہ اپنی جان سے گیا۔ آج پشاور میں ہو گیا، اور ادھر ڈی آئی خان میں تو روز جس کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا، اور سننے میں آیا ہے شاید آج ایک متولی پنڈی میں بھی کوئی شہید کر دیے گئے۔ تو عزیزو یہ وہ لوگ ہیں تاریخ کے درندے، حیوان صفت۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ خدیجہ فاطمہ کی ماں، ابو طالب علی کا بابا، اور دوسری تاریخی وجہ یہ ہے، تاریخی وجہ یہ کہ جب آپ خدیجہ کا ذکر کریں گے تو رسول کے زمانے کا ذکر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب خدیجہ کے مال کا ذکر آئے گا تو سوال پیدا ہو جائے گا کہ فلاں 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 آخر یہ کہاں تھے؟ یہ تاریخی جواب، لہذا لوگوں کے سامنے نام ہی نہ لو خدیجہ کا، بس بڑی مالدار خاتون تھی، پہلے ایمان لانے والوں میں تھی، قصہ ختم۔ اگر زیادہ بتایا جائے گا تو سوال پیدا ہوں گے، نئی نسل سوال کرے گی اچھا یہ کیا تو باقی کہاں تھے؟ خدیجہ جب مال خرچ کر رہی تھی تو باقی کہاں تھے؟ شاب ابی طالب میں فلاں 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 فلاں۔ میں نے اتنی بار اس لیے کہا کہ بعض اوقات وہ چور کی داڑھی میں تنکا، کوئی مخصوص تعداد میں فلاں فلاں کہہ دو تو وہ بھی مشکل ہو جاتی، لہذا میں نے 6-7 بار کہہ ڈالا کہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ دوسری تاریخی وجہ، ممنون حضرت اسلام ہنوز ہے خدیجہ کے، ممنون حضرت اسلام ہنوز ہے خدیجہ کے، اور قرآن میں فضائل محفوظ ہے خدیجہ کے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لے تو اپنے بزرگوں کی، تیرے سارے ولی اللہ مقروض ہیں خدیجہ کے۔ اب مسئلہ یہ ہے نا، ابو طالب کا ذکر کیوں نہ کیا جائے؟ اگر ابو طالب کا ذکر آئے گا تو جو مقابلے پر آئے ان کا بھی ذکر آ جائے گا۔ کون کون آیا تھا؟ چھپا جاؤ، ذکر نہ کرو۔ تو تاریخی وجہ یہ کہ جب ان کے فضائل بیان ہوں گے کچھ لوگوں کے نقائص سامنے آ جائیں گے، جب ان کے فضائل بیان ہوں گے کچھ لوگوں کے رذائل سامنے آ جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بس بالکل اسی طرح جب فاطمہ کا ذکر ہوگا تو فدق کی بات آئے گی، جب فدق کی بات آئے گی تو سوال بھی آئے گا کہ آخر کون تھے جس نے فدق غصب کیا؟ اس لیے فاطمہ کے بارے میں بھی نہ بتاؤ کسی کو۔